پر بات کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ کینسر کے بارے میں کچھ بات کیجیے۔ دیکھیے، کینسر کے بارے میں ٹیکنیکل مواد تو بہت زیادہ موجود ہے جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ساتھ جن کا تعلق ہے، مگر یہ گفتگو میں عام انسانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ عام سے مراد یہ ہے کہ جن کو ڈاکٹری کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات سن کر تشویش بھی ہوگی اور ایک طرح کی حیرت بھی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ابھی اس سال کے سٹیٹسٹکس آئے ہیں تو ہر 1,00,000 لوگوں میں سے 440 لوگوں کو کینسر ہونے کا امکان ہے، پوری دنیا کے جو سٹیٹسٹکس ہیں۔ گو کچھ علاقوں میں کینسر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی خاص قسم کا کینسر ہے جو کسی خاص جغرافیائی علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا چائنا کے کچھ علاقے ہیں جہاں خوراک کی نالی کا کینسر بہت کامن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے ہیں دنیا میں جہاں لنگ کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہمارے جسم کا کینسر ہوتا ہے جس کو ہم سافٹ ٹیشو سارکوماز کہتے ہیں، تو ایک خاص قسم کے علاقے میں اس کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو گو مختلف علاقوں میں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں کہ سارے جو جسم کے اعضاء کے کینسر ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 440 مریض 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں سے جب اس کو فردر اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا کہ ان میں سے 163 مریض جو ہیں وہ کینسر سے نہیں بچتے اور باقی جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں یا وہ اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ کینسر کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے، مگر 163 مریض ہر 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر ہے کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہمارا جو پورا جسم ہے یہ جس یونٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی جو سب سے چھوٹا سا چھوٹا زندہ حصہ ہمارے جسم کا ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ سیل، ایک سیل جو ہے وہ یعنی ایک پوری زندگی ہوتی ہے، اور ہمارا جسم ٹریلینز آف سیلز کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ اچھا، یہ جو سیل ہیں یہ باڈی میں ٹوٹتے رہتے ہیں اور یہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے سیلز بہت آہستہ سے ضائع ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، جس میں ہمارے جو دماغ کے سیل ہیں، نروس سسٹم کے سیلز ہیں، یہ بہت جلدی ریپلیس نہیں ہوتے، اور کچھ سیلز تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے سیل ایسے ہیں جو بہت ریپڈلی چینج ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خون کے جرثومے ہیں، یہ جو خون کے سیل ہیں وہ تقریباً 90 دن کے بعد سارے کے سارے پرانے چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد کے سیل جو ہیں یہ جھڑتے رہتے ہیں اور نیچے سے نئے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خوراک کی نالی کے اندر جو سیلز ہیں وہ بھی جسم سے جدا ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ کا، زندگی اور موت کا یہ کھیل ہمارے تمام سیلز میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ جو ہی نئے سیل ٹوٹتے ہیں، پرانے سیل ٹوٹتے ہیں اور نئے سیل بن جاتے ہیں۔ اچھا، ان نئے سیلز کا بننا ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، اور جب وہ حد آ جاتی ہے تو قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس سے وہ گروتھ رک جاتی ہے۔ مگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کے کچھ سیل ایک تو ایب نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی نارمل نہیں رہتے، اور دوسرا وہ اس طرح گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی جسم کے ضابطے کے ماتحت گرو نہیں کرتے مگر اپنی مرضی سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جگر کا کینسر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگر کے اپنے سیل وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ جسم کا جو نظام ہے، جو بریک لگانے کا نظام ہے، روکنے کا، وہ اس کو بالکل نہیں مانتے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے کسی حصے میں بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ باہر سے جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوتا، کینسر کوئی سوزش نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اپنے ہی سیل بے قابو ہو جاتے ہیں، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جسے کہتے ہیں اپنا آپ سے ہی، یعنی گھر کے اندر ہی لٹیرے پیدا ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد میں سے ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے سیل جو ہے وہ خود ہی اتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایب نارمل ہو کر اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کے جگر میں ایک رسولی ہوئی جس کو کینسر کہتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیومر بڑھتا
مختلف جگہوں پر دباؤ. فرض کریں جو جگر کی نالی جا رہی ہے اس کو دباؤ ڈال دے گا, دباؤ ڈالے گا تو یرقان ہو جائے گا. اور اگر یہ ساتھ ساتھ بڑھتا بڑھتا فرض کریں وہ جو خون کی شریان جا رہی ہے اس کو دبا دے گا تو اس کی وجہ سے خون کا دوران ختم ہو جائے گا. یعنی لوکل پریشر کی وجہ سے ٹیومر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس طرح دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے, پیچوٹری ٹیومر کہتے ہیں, تو وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے قریب وہ رگیں جا رہی ہیں جو کہ بینائی کو کنٹرول کرتی ہیں, تو جب وہ اس پہ پریشر ڈالتا ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے, اسی طرح خوراک کی نالی بند ہو سکتی ہے. تو یہ جو لوکل پریشر ڈالتا ہے, ایک تو کینسر کا یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا جو ایک اور بہت نقصان ہوتا ہے کہ اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں, جن کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں کہتے ہیں یا کینسر کے میٹاسٹسیز کہتے ہیں, سیکنڈریز بھی ان کو کہتے ہیں. یعنی فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکل کر دماغ میں چلی گئیں, یا وہ وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئیں, یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئیں. تو جہاں جائیں گی اس عضو کو بھی یہ کمزور کر دیں گی. جیسے اگر ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جائے گا, ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی, ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں, فریکچر ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے کینسر کا. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر ہے وہ ایسے مادے پیدا کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو, سارے کے سارے کاموں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا, جس کی وجہ سے وزن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو لوکل پریشر کی وجہ سے, یا وہ جو جڑیں ہیں ان کی وجہ سے, یا جو پورے جسم کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں جس کو ہم سسٹیمک ایفیکٹس کہتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی اس دنیا سے. مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی مگر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا, کیونکہ یہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے تمام اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں. اچھا, اب کینسر کا پتہ کیسے لگے؟ کینسر کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی علامات بتاؤں گا. ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے بالکل وہم میں بھی نہیں آ جانا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت ہو تو اس کی وجہ سے کینسر ہی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جسم پر کسی بھی گلٹی کا نمودار ہونا. آپ کے جسم پر کوئی چیز ایب نارمل ہے, چہرے پر, جسم کے کسی حصے کے اوپر. میں بعد میں خواتین اور مردوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے کینسر کہاں کامن ہے. تو پلیز یاد رکھیے, آپ کے جسم پر کسی بھی جگہ پر کوئی گلٹی نمودار ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ ہو, لیکن آپ ضرور کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ کہیں خدا نخواستہ وہ کینسر نہ ہو. گلٹی. نمبر 2, اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں سے, اوریفس میں سے, یعنی ناک, یعنی منہ, یعنی کان, یا پیشاب اور پخانے کے, یا زنانہ راستہ, ان میں سے کسی میں سے اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. 2 باتیں. تیسرا, اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور یہ کھانسی کسی عام کھانسی کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے تو یہ کینسر کی علامت, پھیپھڑے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مسلسل قبض رہ رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی, یا پخانے کا نظام تھوڑا درم برم ہوا ہے, تبدیل ہوا ہے اور وہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے, تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے, خون آنے کے علاوہ. اچھا, اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کا وزن گر رہا ہے, یعنی آپ بالکل ٹھیک ہیں مگر آپ کا وزن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح پیٹ پھول جائے اور اس کے اندر پانی پڑ جائے اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگے یا کیسے پتہ لگے کہ پیٹ میں پانی ہے, تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو آپ. اچھا, دوسری ایک اور بات, اگر آپ کو یرقان ہو جائے اور خاص طور پر یہ پین لیس یرقان ہو کہ درد آپ کو نہ ہو لیکن آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائیں اور وہ بڑھتی جائیں, تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میں پھر بھی ان کو جلدی سے دہراتا ہوں. جسم میں کہیں بھی کوئی گلٹی بن جائے, جسم کے کسی بھی بیرونی راستے سے
किसी भी रास्ते से खून आना शुरू हो जाए, अगर आपका वज़न गिरना शुरू हो जाए, अगर आपको यरकान हो जो कि बढ़ता ही जाए, इसके अलावा आपको भूख लगना बगैर किसी वजह के बंद हो जाए, अगर आपको कब्ज़ या पखाने का निज़ाम जो है वो बदला हुआ और दरम बरम होता हुआ नज़र आए, तो प्लीज़ आप याद रखिए कि ये कैंसर की अर्ली, और खांसी एक चीज़ रह गई कि खांसी हो जो ठीक ना हो रही हो, तो ये कैंसर की अर्ली अलामात में से नहीं भी हो सकता, इसलिए वहम करने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है कि आप फ़ौरन डॉक्टर के साथ रब्ता करें। अच्छा, डॉक्टर उसके बाद तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, क्वालिफाइड आदमी, वो तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आगे उनका डोमेन है कि आगे आपको क्या करेंगे। आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो ये है कि कैंसर की अमूमन 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 अमूमन हर कैंसर की स्टेजिंग को अलग अलग बयान किया जाता है, लेकिन अमूमन अगर आपका कैंसर सिर्फ उसी ऑर्गन के अंदर है, यानी किसी की छाती में कैंसर है, सिर्फ छाती में ही है, तो उसको हम स्टेज 1 कहते हैं। अगर वहां से निकलकर जो उसके करीब करीब गुदूद हैं उनमें भी चला गया है तो स्टेज 2 कहते हैं। अगर और ज्यादा फैल गया तो स्टेज 3 कहते हैं, और अगर वो पूरी बॉडी में फैल गया है या उसकी जड़ें फैल गई हैं तो उनको स्टेज 4। ये मैंने मोटी मोटी बात बताई है। देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर आपने बीमारी को पकड़ लिया तो ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत हद तक जहां का भी कैंसर हो वो काबिले इलाज है, कहीं का भी कैंसर हो। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़े, यानी बीमारी अभी अपने उसी उज़्व के अंदर मौजूद है, तो वो उसका इलाज। लेकिन जब स्टेज 3 से स्टेज 4 चली जाए तो थोड़ी सी सीरियस हो जाता है। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज थोड़ा सा लंबा होगा, इलाज के रिजल्ट्स के बारे में बहुत यकीन से नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन फिर भी काबिल इलाज है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो हमारे बहुत सारे मरीज़ बड़ी आंत के कैंसर के और छाती के कैंसर के और थायराइड के कैंसर के, वो अल्लाह के फजल से 20-20, 30-30 साल से बिल्कुल ज़िंदा हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसीलिए मेरी ये वीडियो बनाने का और आपको पैगाम देने का ये मकसद है कि कैंसर एक मूजी मर्ज़ है, एक जानलेवा मर्ज़ है, एक बहुत खौफनाक मर्ज़ है। लेकिन अगर हम थोड़े से होशियार हों, विजिलेंट हों और इस बीमारी को स्टेज 1 और स्टेज 2 में, यानी जो जो मैंने अलामात बताई हैं उन्हीं अलामात के शुरू होते ही राब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बीमारी पकड़ी जा सकती है अगर हो, और ये काबिल इलाज है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमूमन कैंसर का इलाज किस तरीके से किया जाता है। अमूमन कैंसर के लिए 4 हथियार हैं। पहला हथियार है ऑपरेशन, यानी उसको ऑपरेशन करके निकाल देना। दूसरा हथियार है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से मुराद वो टीके हैं जो कि कैंसर को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो तीसरा इसका इलाज है उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, जिसमें शुआओं के ज़रिए कैंसर को तबाह कर दिया जाता है। और कुछ कैंसर्स के लिए एक ट्रीटमेंट होती है, इसे हार्मोनल कहते हैं, जिसमें एक और तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि हार्मोन कहलाती हैं। उनको देने से, ख़ास तौर पे छाती का कैंसर है उसमें ये बहुत कारगर होता है, तो वो हार्मोन की स्पेशल हार्मोन देने, कुछ कैंसर्स तो उनको हार्मोन देने से वो ठीक हो जाते हैं। तो आप ये फैसला बहरहाल आपके डॉक्टर साहब करेंगे कि इस सिलसिले में हमें क्या करना है। तो आखिर में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मर्दों के अंदर जो कॉमन कैंसर हैं वो लंग का, फेफड़ों का कैंसर है मर्दों के अंदर। इसी तरह मर्दों के अंदर मैदे का कैंसर, यानी अगर पखाना, जैसे मैंने कहा, काले रंग के पखाने आना शुरू हो जाएं और साथ आपको यानी पेट में यहाँ को गिल्टी महसूस हो तो और खाना खाने में दिक्कत हो, मैदे का कैंसर मर्दों के अंदर कॉमन है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर बड़ी आंत का कैंसर, ये मर्दों में कॉमन है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी पेशाब के अखराज के करीब एक ग्लैंड होता है, इसमें पेशाब रुक जाता है, तो ये भी मर्दों के अंदर कॉमन है। और औरतों के अंदर छाती का कैंसर बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो बच्चादानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर वो भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो बाकी कैंसर हैं वो तो मर्दों और औरतों में थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इन तमाम कैंसर्स का अलग अलग से भी आपको डाटा मिल जाएगा कि जैसे छाती के कैंसर से बचाव के क्या कैंसर के क्या तरीके हैं, इसके जो लंग कैंसर है उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उमूमी तौर पर कही जाती हैं, ड्रग और अल्कोहल, शराब, इससे मुमानियत। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्मोक्ड फूड, भुनी हुई फूड, बहुत ज़्यादा तली हुई खुराक, इसके साथ परहेज़। इसके अलावा अच्छी हेल्दी डाइट,
ایسی ڈائٹ جس میں فیٹ بہت زیادہ نہ ہو، پروٹین زیادہ نہ ہو، اینیمل پروٹین زیادہ نہ ہو، بلکہ سبزیاں اور پھل وغیرہ زیادہ ہوں، تو وہ کینسر سے بچاؤ کے اندر معاونت ہوتی ہے ان سے. اور اسی طرح سٹریس فری لائف، یعنی لائف میں سے سٹریس کو نکال دیا جائے. تو یہ کچھ جرنل فیکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سب احتیاط بھی کی جائے تو بعض لوگوں میں بدقسمتی کے ساتھ ان کے موروثی طور پر جینیٹیکلی ان کے اندر کینسر کو ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ وہ جو 5-10 میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں، اللہ نہ کرے کہ اگر وہ باتیں موجود ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنے پر کینسر ایک عام مرض کے طور پر ٹریٹ کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ممکن ہے.